افسانے کا عنوان ہے کہاں کے دیر و حرم۔ ابوالفضل صدیقی کی یہ کاوش، جسے وہ خود نوشت سوانح عمری کا نام دیتے ہیں، جستہ جستہ مختلف رسالوں میں شائع ہو چکی ہے۔ ہم اس کے غیر مطبوعہ سمیت مکمل طور پر پہلی بار شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کاوش نہ خود نوشت سوانح عمری کہی جا سکتی ہے، نہ سرگزشت، اور نہ اس کو نامچی کا لقب دیا جا سکتا ہے۔ سوانح عمری کے لیے جس تسلسل و واقعات کے ارتقائی عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں مفقود ہے، اور نہ یہ ابوالفضل صدیقی کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے سرگزشتی مان لیا جائے۔ میں اسے بحیثیت ایک مصنف کے کوئی نام دینے سے معذور ہوں۔ یہ ایک ایسے فنکار کی شخصیت کا تعارف ہے جس کے احساس و شعور میں صدیوں کا فاصلہ حائل ہے، جس کی ترتیب، پرورش اور اٹھان جاگیرداری کی بہیمانہ فضا میں ہوئی ہے، اور اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسپوتنک کو فضائے آسمانی میں محو پرواز دیکھ رہا ہے، جس کی گھٹی میں جاگیرداری کے استحصال بالجبر، منافقت، دھوکے بازی اور منافست کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ کا مذاق افیون کی طرح رچا ہوا ہے، اور جس کے شعور نے ظلم و بہیمت، غربت و افلاس کی نمائشی قدروں سے نفرت کرنا سیکھا ہے۔ یہ کردار کا بہت بڑا المیہ بھی ہو سکتا تھا، یہ ہندوستان کی تاریخ اور اس کی صدیوں کے غیر ارتقائی تسلسل کا گورکھ دھندا بھی بن سکتا تھا، یہ مریضانہ احساسات اور طفلانہ خیالات کی مجہولیت کا آئینہ بھی بن سکتا تھا، لیکن ابوالفضل صدیقی نے جتنی ذمہ داری، جتنے توازن اور جتنے بالغ نظری سے یہ صدیوں کا فاصلہ طے کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک داستانوی دستاویز کھینچ سکتا ہے۔ اور اس داستان کو ابوالفضل صدیقی کے سیر نگار قلم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس فن پارے کے بعض حصے ہمیں اعلیٰ شعری محسوسات کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ ابوالفضل صدیقی کی طرز تحریر کے بارے میں یہ بات میں بڑے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے دور کے واحد صاحب طرز نگار ادیب ہیں۔ یہ کاوش ایک افسانہ کہی جا سکتی ہے جس کا عنوان ابوالفضل صدیقی ہے، مگر یہ افسانہ بہت سے ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس میں ربط اور تسلسل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ابوالفضل صدیقی صاحب اس افسانے کی تکمیل کر دیں گے، جو ایک اچھا افسانہ ہوگا جس کی قدر و قیمت آج کی تاریخ ہی معین کر سکے گی۔ شمی احمد۔ ان استوائی مقامات کی طرح جہاں سورج کی جان افکنی کرنے صبح سے دوپہر تک روحانی اکثریتیاں کرتی ہیں، اور سپید شام تک ابر رحمت کی نرم نرم فواریں حیات پاشیاں کر کے گرمی اور نمی کے امتزاج سے لاتعداد اقسام کی نموں کو جنم دیتی ہیں، اور پھر تاروں بھرا آسمان تمام رات شبنم افشانیاں کر کے آہستہ آہستہ اس سدا بہار قدرتی چمن بندی پر فنشنگ ٹچ دے دیتا ہے۔ کچھ اپنی زندگی بھی 5 صدیاں اسی جگہ پر کٹی ہیں، اور 1428 سے سن 50 تک میری سوانح حیات کے ورق کتنے عجیب ایک دوسرے سے مطابق چلے آ رہے ہیں، ہر صبح اپنے پچھلے کو دہراتا ہوا، جیسے ایک ہی ورق کی پوری کتاب۔ اور میں ان روایتی قسم کے تربیتی ماحول میں اپنی کوئی باغی سی فطرت کے ہاتھوں عجیب چوں چوں کا مربع بن کر رہ گیا۔ حاکم وقت سے بغاوت تو خیر خاندانی خمیر سے توجیہ سے پوچھی تھی، برعکس نام نہادن زنگی کافور، صدیقی یا باغی۔ سن شعور کے 30 سال میں خاندانی روایات سے بغاوت، سماج سے بغاوت، ایک وقت آیا کہ صدیقی سچ میں باغی بن گیا۔ جیسے کچھ خود ساختہ قسم کی انفرادی روایات کو جنم دینے کی جدوجہد میں لمبے چوڑے خاندان کا پشتہ پشت سے تر امتیاز چلا آ رہا تھا، جس میں کچھ قبیلہ داری نظام جیسی جھلک ملتی تھی، اور اس کے قیام و بقا کے لیے ہر دور میں صاحب صحف و قلم ہونا لازمی امر تھا، اور ساونتی دور میں اس کا صلہ زرعی دولت تھا، اور یہ جاگیر جو مجھ تک حکومت خنجر اور وراثتی قینچی سے کٹ چھٹ کر ایک چھوٹی سی ذمہ داری کی شکل میں پہنچی۔ سنتے ہیں کہ میرے جد امجد نے سید علاء الدین کے دور میں فوجی خدمات کے سلسلے میں حاصل کی۔ 1833 تک اس کا بڑا حصہ مالیے سے معاف نانکار چلا آ رہا تھا، اور غدر برپا کرنے کے بعد تسلط کر کے 1866 میں جب انگریز نے پہلا بندوبست اراضی کیا تو عدم وفاداری کے شبے میں تقریباً تمام پر 33% مالیہ تشخیص کر دیا، اور معافی منضبطہ کے ذمہ میں لے لیا، اور تھوڑا سا حصہ معافی تمام نانکار کا نسلاً بعد نسلاً رہ گیا، جس پر آج تک مالگزاری معاف ہے۔ اور جس طرح راجپوتی قسم کی توریث میں ذمہ داری پہنچی، اسی طرح ایک ذرا برہنمی تمطراق کا پہلو لیے ہوئے علمی مذاق بھی ملا۔
یہ چیز خالد روہیل کھنڈی کلچر کا طر امتیاز تھی، جس نے 18ویں صدی کے وسط میں لکھنوی و دہلوی تمدنوں کے متناسب امتزاج سے ایک علیحدہ علاقائی و مقامی سماج کی تشکیل کی، جس کی نشانیاں اب تک روہیل کھنڈ میں برقرار ہیں اور روہیل کھنڈ کے ساتوں اضلاع کے قصباتی تمدن میں آج بھی نظر آ جاتی ہیں۔ اور بدایوں کے باوجود قدیم تاریخ شہر ہونے کے بہت کچھ قصبہ سا ہے، اور عارف پور نوازا کھیڑا بدایوں میرا آبائی مسکن ہے، محل وقوع کے اعتبار سے شہر کا محلہ ہے، کیونکہ چنگی کی حدود سے 3 فلانگ کے فاصلے پر واقع ہے اور 3 پختہ سڑکوں کے جال میں آباد ہے، جو گرینڈ ٹینک روڈ کی شاخیں ہیں۔ کاغذات سرکاری میں گاؤں اور ظاہری حیثیت اور مردم شماری کے لحاظ سے چھوٹا سا قصبہ، کیونکہ 5000 نفوس کی آبادی ہے، اور اس کے قصبے پن میں اس کی موجودہ صورت اور بھی اضافہ کرتی ہے۔ جبریہ تعلیمی اسکول اور بجلی گھر وغیرہ کی نئی عمارتوں کے ساتھ ساتھ ذمہ دار طبقے کے عالی شان دیوان خانوں اور حویلیوں کی تعمیریں، اور چاروں طرف دور تک پھیلا ہوا کسانوں کی جھونپڑیوں کا سلسلہ، اور اس سب کا شہر ہے، اس سب کا شہر سے اتنا ملحق جائے وقوع، اس کو بعضی نظر میں بیک وقت ایک قسم کے شہری، دیہاتی اور قصباتی یونٹ کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ جنوب کی جانب شہر سے آتی ہوئی مسلسل بھنبھناہٹ اور بقیہ تینوں سمت پھیلے ہوئے کھیت، مشینی بے چینی اور زرعی سکون کی نادر قسم کے ٹکراؤ کا سما، اور کھلی فضا اور سرسبز و شاداب ماحول میں کنارے آب و رکن آباد گلگشتے مسلح نظر آتا ہے۔ میری روایت شاید ہے کہ میرا خاندان ہر دور میں علم و فن کی اعلیٰ اقدار کے ساتھ عسکری جذبات سے بھی شہر بدایوں میں ممتاز رہا ہے، اور تاریخ میں اکثر جگہ حکومت سے سرکشی کی روایت ملتی چلی آئی ہیں، جن کا سراغ 1857 تک تو علم سینا کے ذریعے ملتا رہا، پھر گورنمنٹ گزیٹر سے تصدیق ہوئی ہے، اگرچہ 1857 کے بعد سیف نے تو میان کی تاریکی میں ایسا منہ چھپایا کہ خوبصورت الحدیث بن کر رہ گئی، مگر قلم بفضلی ہر نئی صبح سے اقتصاب ضیاء کر کے آج تک چمکتا رہا ہے۔ لیکن اپنے مخصوص رنگ میں پچھلی عام سینہ بسینہ روایات کے برطرف انگریزی سامراج کے دور جلال میں میرے دادا چودھری احمد حسن صاحب نے غدر کی کہانی مثنوی کے انداز میں نظم کر ڈالی، اور اس کا عنوان مثنوی شہزادی گل بیگم رکھا، اور انداز بیان کوئی ایسا ہے جسے بچوں کے لیے لکھی ہے، وہ تاریخی روایت کا سہارا لے کر، جس میں ہندوستانیوں پر انگریزوں کے مظالم کی داستان اور بہادر شاہ کا عوامی قسم کی حکومت بنانے کا اعلان مخصوص شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے، اور مارکہ غدر کو 20ویں صدی عیسوی کے ابتدائی سالوں میں ان تیوروں سے بیان کیا ہے جس سے ہمارا ترقی پسند اسکول آج دیکھ رہا ہے۔ اور یہ مثنوی عام ہو کر حاکم ضلع تک پہنچی تو دادا صاحب قبلہ حکومت کے ماتوبوں میں آ گئے، اور ان سے آنڈری عدالتی عہدہ چھین لیا گیا، اور والد صاحب قبلہ ایم اے میں ممتاز قسم کی کامیابی حاصل کرنے کے باوجود بھی سرکاری ملازمت کے اہل نہ سمجھے گئے۔ پھر سونے پہ سہاگا جب چڑھا، جب بدایوں کی ایک انگریز کلکٹر نے مہربان ہو کر دادا صاحب کی مثنوی کو شاعرانہ جذباتیت پر اور والد صاحب کے بلقان وار کے چندے اور پروپگنڈا کرنے کو طالب علمانہ شوخی پر محمول کرتے ہوئے والد صاحب کی ڈپٹی کلکٹری میں نامزدگی کی، اور یہ زمانہ وہ تھا جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی، لہذا منظوری آنے تک آنڈری ڈسٹرکٹ ریکروٹنگ آفیسر کا کام سپرد کرنا چاہا، تو انہوں نے پہلے تو بہت کچھ اسے لنگ پیش کیے، پھر مخصوص الیگیرین قسم کی مذہبی رٹائی سے قبول کرنے سے انکار کیا، اور معذوری پیش کرتی ہوئی یہ کہا کہ چونکہ جرمنی کے ساتھ ترکی شریک ہے، لہذا یہ چیز ہمارے مذہب کے خلاف ہے، جس کے نتیجے میں بجائے ڈپٹی کلکٹری کے پروانے تقرری بھیجنے کے مجسٹریٹ ضلع جتنے دنوں یورپ میں لائی چلی، ہمارے گھر روزانہ ایک جنگی فتنہ بھیجتا رہا۔ اور ان ناکامیوں سے سبق لینے کے بعد خاندان کے بزرگوں نے آنے والی نسل کی تربیت کی جانب بڑی گہری توجہ دی، اور نئی نسل کا پہلا فرد میں تھا۔ لارڈ میکالے کی پالیسی پر ہر بحر عمل کرتے ہوئے خالص انگریزی اسکول کی تربیت و تعلیم میں دیا گیا، اور کانوینٹ اسکول بھی آج کا نہیں بلکہ سن 24 کا، جب عام طور پر ریلوں میں یورپین 3rd کلاس کمپارٹمنٹ لگائے جاتے تھے، اور سنتے ہیں کہ اس سے چند سال پیشتر تک مخصوص سیر گاہیں اور پہاڑی مقامات پر بعض شاہراہیں ہندوستانیوں کے لیے ممنوع تھیں، مگر پوتوں کے بگڑے کئی گور تک سنبھلے ہیں، اور بھلائی تو کانوینٹ اسکول کی تربیت تھی، گردگاہ چوں گنبدت ثابت ہوئی، بچپن سے ایک تلخی سی رچ گئی جو آج تک برقرار ہے۔ تعلیم ختم کر کے اپنا بہت کچھ بچا کر گھر چلا آیا، اور شاید وہاں کی مصنوع فضا سے کچھ بھی نہ لایا، اور اب بڑے صاحب
میرا لقب جس سے میں گھر پر پکارا جاتا ہوں اپنے جد نامدار کے سجادے پا بیٹھے۔ دوسری سرخی زنان خانے سے دیوان خانے تک، اور گھر پہنچ کر اپنے طبقاتی ماحول کا جائزہ لیا تو پہلی نگاہ میں اندازہ ہوا کہ زندگی قابو قابو ہے، اور اپنی دنیا میں تو جتنی زیادہ سختی سے دبایا جاتا ہے اتنی زیادہ روانی کے ساتھ وہ رس دیتا ہے، اور شاید اسی کے نتیجے میں آج تک اپنے راستے پر نوک خار نہیں آئی ہے، اور کاردار حیات میں فتوحات کا ایک طرفہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ اپنی شکست ناشنا زندگی نری گل چینی سے دو چار ہے، اور تصادم کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ منہ سامنے کرتے ہی پچھا پچھم میں رک گیا ہے اور پروائی پورے میں دم بخود ہو گئی ہے۔ اور میں بھی اس سلسلے کی فولادی زنجیر میں ایک چھوٹے سے کڑے کا اضافہ بن کر منسلک ہو گیا، جہاں روزانہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے صرف گھر کی بڑی بوڑھیوں کی 5 وقتہ نماز کے بعد دعائے کشائش رزق پڑھ کر چھو کر دینے سے ہی رضا کے مطلق بے حساب منصلبہ کے خوان اتارتے رہتے ہیں، اور بوڑھے بے فضلی صبح دوپہر تک حقے کے خوشبودار اور دھوئیں میں دھواں دھار شاعری کر کے، اور دوپہر سے شام تک شطرنج کے ٹٹو یا مرغے بٹیرنے گپ میں لڑا کر، اور ماشاء اللہ جوان باجا بجوا کر وہ گانا سن کر، اور چشم بدو لڑکے شکار کھیل کھیل کر، وہ گھوڑے کدا کر، پتنگے کبوتر اڑا کر، سب کے سب اور سب کے سب کیوں بخلوت میرون آکار دیگر می کنند کر کے فساد خوردن گندم کا ادارہ کرتے رہے ہیں، اور خیر سے اندر بیویاں پان چبا چبا کر بہشتی زیور اور رائے نجات پڑھ پڑھ کر کہا ادا کرتی چلی جا رہی ہیں، اور یہاں آدمی اقتصادیات کے سے کچھ اسی بھی نرخ پر رشتہ محسوس کرتے ہیں جیسا سورج کی روشنی سے، اور اس روٹی کا سوال تازہ ہوا کے بھاؤ پر حل ہو جاتا ہے، اور صبح سے شام تک 5-6 مرتبہ پیٹ بھرنے کے بعد لمبی ڈکار کے ساتھ الحمدللہ کہہ دینے سے کسب روزی کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ بڑے صاحب قبلہ بصیر صدیقی کی بے پناہ بندوق کی کجرا روی کی زد میں ایک کہار کی ناک کی نوک آ گئی، جو ابھی اسی تالاب پر سنگاڑے توڑ رہا تھا جس پر بڑے مول صاحب مرغابی شکار کھیل رہے تھے، اور اس کا خوش نصیب باپ بندوق کی کتری ناک سمیت تمام چہرہ لہو لہان جو کرتے لے کر آیا، اور باب علی بن نالشی ہوا تو بڑے چودھری صاحب طاہر صاحب قبلہ کا جذبہ رحم دریائے سخاوت بن کر جوش پر آ گیا، اور مبلغ 2 روپے کہ نصف جس کا 1 روپیہ نقد سکہ چہرے شاہی ہوتا ہے، تقریباً ایک سیر خون کے بہا تقریباً ایک سیر خون بہا اور ایک رازناک کی قیمت میں ادا کرنے کا منشی جی کارندے کو حکم دیا، جس کی ادائیگی فوری ہوئی، اور ابھی بڑے محتاط شکار سے پلٹنے بھی نہ پائے تھے کہ ان کا حادثاتی شکار اس ناک بندوق کے تصادم کے اتفاقی سودے میں نفع عظیم حاصل کر کے ہمارے یہاں کے خون شہر رنگی طرز معمار نے اس قسم کے انصاف کا قائل ہو کر رواں رواں دعا دیتا گھر کو گیا۔ جنوری سن 21۔ اور جب سلن میاں میرے چچا نے اپنی سن 15 کی ماڈل کار کی صبح رفتاری سے 1 سال کے اندر 2 آدمی کچلے، تو پہلی مرتبہ انہوں نے پکنک سے واپس آ کر مبلغ 15 روپے مرحوم کی بیوہ گھر شام کو بھجوائے، اور دوسری مرتبہ تھیٹر سے پلٹ کر غسل و آرام میں پیچھے گئے، اعلی صبح مبلغ 25 روپے اس کی بوڑھی ماں کو بلوا کر بنفس نفیس اپنے دست خاص سے محلوق کی قیمت جان ادا کی، اور دل جہانگیری دہرا کر دنیا مافیا میں سبکدوش سرخرو ہو کے دم لیا۔ 1918۔ اور وصولیابی لگان کے سلسلے میں جب بڑے منشی جی کے اشارے پر جیون بھنگی نے بلدیو کسان کی 2-3 فصلیاں توڑ دیں، تو بڑے سرکار دادا صاحب قبلہ کی منظوری پر سال تمام کے لگان کی رسید یوں ہی کاٹ کر بلدیو گھر بھجوا دی گئی، اور جب جیون بھنگی رسید لے کر گھر پہنچے تو کہا، لے سالے مالا مال ہو گیا، تو بھی کیا یاد کرے گا کہ پڑا تھا کہ رئیس کا ہاتھ۔ 1921۔ اور بڑے صاحب راقم حروف خود نے شکار سے واپسی میں حسن اتفاق سے ایک باغ کے قریب گزرتے ہوئے ایک چور سوکھی لکڑی کاٹتی ہوئی پکڑوا لیا، اور اس نے بھاگنے کا انداز بنایا تو اس کو شکاری قولی کی پگڑی میں کسوا کر میں تانگے کے پیچھے بندھوا لیا، اور گھر تک ہریانہ نسل کے تندگام اور تیز رو بیل اس کو میں تانگے کے اور تانگے کو میں اس کے گھسیٹتے ہوئے ایک رفتار پہنچے، تو حافظ جی نے جو دادی اماں کی قبر پر قرآن خوانی کر کے اجرت میں روٹی کھانے آیا کرتے تھے، قرآن کریم میں یہ آیا ہوا فرمایا کہ یہ چور ہے، یہ تانگے کی چوٹیں اور زد و کوب تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ تو اس کا 1 ہاتھ تک کاٹ سکتے ہیں۔ مارچ 37۔
اور جب سان حقیقی یونانی خط و خال اور فرانسیسی رنگ و روپ کا ایک مجسمہ گھڑ کر شاید دھوکے سے کسی ہندوستانی جاگیردار کی حویلی کے بجائے بوڑھا کمہار کے جھونپڑے میں اتار گئے، اور بھائی حارث علی نے بے صبری کے ساتھ بھورا کی جھونپڑی سے اٹھا کر اپنے من مندر کی حویلی میں سجا لیا، تو جس وقت بھورا نے ماموں فضیل حسین کے سامنے ان کے بیٹے کی اس جدت طبع کے ساتھ حسن نظام پر داد رسی چاہی، تو بوڑھے ماموں بیچارے نے برجستہ اپنی تقدیر ٹھوکی اور بہت سوچ کے بولے، لڑکا ٹھاکر ہے، کر بھاگا، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اور پھر بوڑھا سے مخاطب ہو کے رقت دار آواز میں فرمایا، تیرا کیا بگڑا، نسل خراب ہوگی میری۔ اور پھر شکایت کے انداز میں اللہ میاں سے پناہ مانگی، جو ایسے انمل بیجوڑ جوڑے اتارتے وقت نہ معلوم کیا مسئلہ تم مد نظر رکھتے ہیں جن سے شرفا کی نسل خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ مگر کمرے دوست کے ماٹھی دوست بیچارے خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو رہے۔ 1929۔ اور جب پیتا کاچھی کی نوجوان عورت بڑے چوئی صاحب کے ناک کے بال قسم کے پشتینی ملازم ننو ٹان نے فارم پر پوسا نمبر 4 قسم کے گیہوں کی کھیت میں دن دہاڑے پکڑ لی، اور اونچے اونچے گیہوں کے پودے بھی جڑ سے بالی تک ننو ٹاڑ کی جدت طبع سے متاثر ہو کر حیجان میں ان کے ساتھ وج کر اٹھے، تو جس وقت اس بھونچال کی خبر حرکت فروغ ہونے کے بعد اور کھیت سے بڑے چوئی صاحب کے کان تک پہنچی، تو انہوں نے فوراً ایک عادل حاکم کے ساتھ ثبوت مانگا۔ اور جب پیتا نے طوفان فروغ ہونے کے بعد کی نشانیاں، گیہوں کی ہری بھری فصل کا کچلے ہوا بستر استراحت، ننو ٹاڑ کے رضاد عیش کے ثبوت نے موقع واردات پر دکھا کے پیش کیا، تو چوئی صاحب نے چشمدید شہادت طلب کی، مگر ننو ٹاڑ کے سامنے درام نگر کے اندر ہر چشمدید شہادت عضلی اندھی اور گونگی رہی تھی، لہذا شعبہ کا فائدہ زین العمومیہ خیرہ کے مطابق ننو ٹاڑ کو پہنچتا تھا، چنانچہ کوئی مواخذہ نہ کر سکے۔ البتہ پیتا کاچی کو 12 دھڑی گیہوں ننو کی تنخواہ کے حساب میں سے اپنے یہاں سے دے دیے، تاکہ وہ دوبارہ گاؤں کے 12 ماسیوں کو روٹی کھلا کر پنچایت کی روح سے بیوی کی واپسی عصمت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکے اور پھر شامل برادری ہو جائے۔ فروری سن 25۔ اور جب کالے خاں پہلوان نے ملو دھوبی کی ناول لونڈیا کٹوریا دھوبی پاٹ کے داؤ پر اٹھا کے پٹک دی، اور جائے وقوع پر پہنچ کر اچھے میاں برادر معظم نے معائنہ کیا، تو پھر 9-10 سال ننھی سی معصوم جان کٹوریا کا بیان لیا، جو کالے خاں پہلوان کے غیر فطری حیات سوز فعل سے علاوہ سماجی نظریے کے مادی طور پر بری طرح زخمی تھی اور خون میں نسلی ہوئی تھی، تو انہوں نے کالے خاں پہلوان سے جواب طلبی کی۔ اور جب کالے خاں پہلوان نے کوئی دھیاں مشتی کرتے جوابات اپنی صفائی میں پیش کیے، تو اچھی میاں اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئے، اور ایک تجربہ کار جورسٹ کی طرح انہوں نے دھوبی کو رائے دی کہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے، پولیس عدالت سے رجوع کرے، مگر دھوبی نے گھگیا کر مزید بدنامی اور قصبے سے باہر تک بات پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کیا، اور پھر سماجی اعتبار سے بہت زیادہ گر جانے کا عذر پیش کیا اور ڈہار مار کر رو پڑا، اور صرف اچھے میاں سے اجازت چاہی، تو اچھے میاں کی فکر رسا فلسفہ تعزیر کے اس نازل ترین آسمان کو چھو آئی جو سولہ آدمی پرواز نگاہ سے ہی بالا تر رہا تھا۔ کڑے خواہ پہلوان آدھی درجن آدمیوں کا ایک آدمی واقع ہوا تھا، لہذا ماہر نفسیات جرائم و طریقے سزا اچھی میاں کے اشارے پر ایک کی دوا دو کے حساب سے پورے درجن بھر آدمی کڑے خواہ کو چمٹ گئے اور مونجی رسی میں باندھ کر برآمدے کے ستون کے ساتھ انہیں سر سے پاؤں تک کس دیا۔ حیران تھا، ویسے لیڈی جسٹس کے مظاہرے بچپن سے اپنے دروازے پر دیکھتا چلا آ رہا تھا، لیکن دیکھنا تو یہ تھا کہ اس پہاڑ مجرم کی آج کتنی مرمت ہوگی تو اس کی سزا کی خوراک پوری ہو سکے گی۔ مگر اچھی میاں کے دوسرے حکم پر جسم پر سے چست کرتا تار تار کر کے اتارا گیا، اور اس اطمینان اور بدحوازی کی صدقے جائیے کہ گلے اور بازوؤں پر بندھے ہوئے پہلوانی کی تعویذ سوئے ادبی خیال سے کھول لیے گئے۔ تیسرے اشارے پر راجپوتی کاٹ کی مونچھیں بال بال اکھیڑ کے کلین شیپ کیا گیا، اور 14 اشارہ پاتی ہوئی وہی چٹکی سر پر ناچنے لگی، اور ذرا سی دیر میں البرٹ فیشن کے بعد سامنے ڈھیر ہو گئے۔ بجائے اس طرح کے چٹکی سے بھدرا مکمل کرا کر اچھی میاں نے دم لیا، اور شاید یہ اندازہ کیا کہ پہلوانی کے دمخم جہاں کے تہاں ہیں، پھر حکم دیا، اور دیکھتے دیکھتے کڑے خواہ پہلوان کی ستون سی ٹانگوں سے 10 گزی شلوار دھجی دھجی کر کے یار لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، اور بھرے مجمع میں وہ سر سے پاؤں تک الف ننگے جامع وریانی ملبوس رہ گئے۔
اب پھر اچھی میاں نے گہری سانس لی اور کڑے خاں پہلوان کا دمکتا ہوا جسم پر تالا اور چھٹا حکم نہایت مشرع اور عام فہم اردو میں نافذ کیا، صلاح عام کا، یعنی اپنے نوکروں کو بھی نہیں بلکہ سب دھوبیوں کو اور سب تماشائیوں کو بھی، اور سب نے کڑے خاں کی پہلوان کے پیچھے جا کر اور تھوک تھوک کر گویا نہایت اہتمام کے ساتھ جھک جھک کر اچھی میاں کے حکم کی لفظ بروز تعمیل کی، اور جب تقریباً 100 سوا سے آدمی ایک کے بعد دیگرے تھوک کے فارغ ہوئے تو اچھی میاں اپنی نشست سے اٹھے اور پیچھے جا کے کڑے خاں پہلوان کو پرتالا جو کمر کے زیریں حصے سے رانوں تک تھوک میں لت پت تھا، لیکن شاید پیٹھ اور شانوں پر کچھ طاقتی نشانیاں دیکھ لیں اور شاید اندازہ کر لیا کہ پہلوانی کی مچھلیاں بھی تو بدن میں پھڑکتی ہیں۔ ساتواں حکم اس سے بھی زیادہ گلابی اردو میں دیا صرف اپنے باڈی گارڈ بہادر بھنگی کو، اور بہادر بھنگی پرانے پشتینی ملازم آقا کے تیور دیکھ کر تعمیل حکم کی رفتار ریگولیٹ کرنے والے اپنی پیتل کی شام والی چکنی لاٹھی کی نوک سے کٹوریا کا قرضہ گویا انہیں سکوں میں قصاص بن مثل کی صورت واپس لینے کے لیے عمل کرنے لگے، مگر پہلوانی میں فرق نہ آیا، دمخم کچھ کچھ باقی رہے۔ اب اچھے میاں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور پھر بہادر بھنگی کو حکم دیا، جس پر بہادر بھنگی ذرا ایک جانب کو چلے گئے اور گوشے میں جا کر پاؤں سے جوتا اتارا اور دھوتی کا پیچ ہٹا کے جوتے میں کے اندر پیشاب کیا اور پلٹ کر نہایت اطمینان کے ساتھ ایک ہاتھ سے کڑے خاں کا جبڑا پکڑ کر بڑے زور سے دونوں رخساروں میں انگلیاں گاڑ کر منہ چیرا اور چہرہ اوپر اٹھا کے پیشاب منہ میں ڈال دیا اور حلق سے اتارنے کے لیے آہستہ سے جھٹکا دیا۔ سب کام ایک عدالتی اور سماجی مشغلے کی صورت نہایت اطمینان سے کے ساتھ ڈرامائی انداز میں ہو رہا تھا۔ کڑے خاں پہلوان کے چچا بھائی وغیرہ اور درجن بھر خاندان کے لوگ دم بخود تماشائیوں میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اچھی میاں ایک چابوتس سائیکالوجسٹ کی طرح اپنی دی ہر سزا کا اثر کڑے خاں پہلوان کے بدن اور بشرے پر بھانپتے جاتے تھے، اور اب شاید انہوں نے مارک کر لیا کہ تیوروں کی بہادری اور ہاتھ پاؤں کی پہلوانی گرد ہو گئی ہے، اور سچ میں دیکھتے دیکھتے کڑے خاں پہلوان تو کچھ اور ہی نظر آنے لگے، جیسے پھولے ہوئے بتاشے پر پانی کی بوند آ پڑے، اور اگر سب حاضرین مل کر صبح سے شام تک کڑے خاں پہلوان کی مرمت کرتے تو بھی اتنی شکست ریخت نہ ہو پاتی، اور کڑے خاں پہلوان کی 3.25 من لاش میں لپٹے ہوئے پیش در پیش پٹھے کبھی بڑی سے بڑی پٹی ہوئی کشتی میں اکھاڑے کے اندر اتنے ڈھیلے نہ ہوئے ہوں گے جتنے بغیر ایک چاٹ ہمارے اس وقت ہو گئے۔ اور اس کے بعد اچھی میاں نے ارنڈی کے تیل اور کالونج ملا کر چہرہ پہ کالا کرایا، اور پھر پھٹی جوتیوں کا توڑ ڈال کر اور کالے گدھے سوار کر کے ڈھول کے ساتھ تمام قصبے میں جلوس نکالا اور ہمیشہ کے لیے قصبہ بدل کر کے اس عدالتی ڈرامے کا ڈراپ سین کر دیا۔ اور اس طرح اچھی میاں نے کڑے خاں پہلوان کے گویا ساتوں پہیا کرم کر کے ان کے بدن سے اعصابی کسبل اور بانک پر نکالا، داخلی پہلوانی کا پیچ و خم نکالا اور ہمیشہ کے لیے انہیں بستی سے نکال دیا، اور تعزیات ہند کی کھٹلی دفعہ 376 بیچاری حیرت سے منہ کھولے رہ گئی۔ ستمبر سن 28۔ وہ تربیت گاہ جہاں تعلیم بچوں کے دماغ میں یہ اصول راسخ کر دیتا ہے کہ ظلم کے پیٹ سے احسان پیدا ہوتا ہے اور سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلا کرتا، وہ ماحول تشکیل کرتی ہے جس ماحول میں جس کے دماغ کے اندر یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اتنا ہی زیادہ قابو یافتہ آدمی وہ ہوا بھی کرتا ہے، اور جو فرد زیادہ سے زیادہ افراد کو کم سے کم مواقع زندہ رہنے کے مہیا کرتا رہتا ہے وہی زیادہ سے زیادہ زندگی کا اہل ہوتا ہے۔ جہاں طرز فکر اور طریقہ کار دونوں میں وفاداری کے نام پر منافقت، کذب، بہادری کے نام پر ظلم و فساد، خودداری کے نام پر کینہ پروری، اور تکبر و شان شکو کے نام پر باطل احساس برتری، جھوٹی شیخی اور عیاشی پلتی ہے، اور معاملت میں یہ اپنی اپنی جگہ پر کارگر ترین ہتھیار سمجھے جاتے ہیں، جس زمین کے اوپر خیر جاری کا لقب پا کر شر مسلسل کے سوتے پھونکتے ہیں، اور جس کے اندر مذہب کی آڑ میں ساونتی روایات اور سامراجی اتصال کی جڑیں پھیلتی ہیں، اور ان سب کے بل پر ہر گھر اپنی نام نہاد اور انفرادی روایت کے سارے 1.5 اینٹ کی مسجد بن جاتا ہے، اور ان مسجدوں کے اندر بھی وہی فرد جن میں زیادہ سے زیادہ گردنیں اور پشتیں اپنے پیچھے جھکانے کی صلاحیت ہوتی ہے پورا تن کر امامت کا حقدار خیال کیا جاتا ہے، اور ان سب کو معاشرے کا پاک لقب دیا جاتا ہے۔ جہاں نہ اپنی اولاد اچھی معلوم ہوتی ہے نہ پرائی جوڑو ہوئی، اور جب تک اپنی اولاد کو دوسرے کا ثابت نہ کر دیں اور پرائی جوڑو کو اپنا نہ کر لیں دونوں چیزیں کانٹے کی طرح آنکھ میں کھٹکتی رہتی ہیں۔ جس گہوارے میں بیٹے کی پیدائش پر باپ منہ بھی سورتا ہے، اور جس غم قدیم باپ کی موت پر بیٹا شادیانے گاتا ہے، اور جس پاؤں کی
اور پاؤں کی جوتی تو خیر پھٹنے پر نکال کے پھینکتے ہیں، مگر چہیتی بیوی دانت نکالنے سے پہلے ہی نکال باہر کرتے ہیں، جہاں اکثر مائیں حادثاتی بیٹی جنتی ہیں اور بیشتر باب اتفاقی واقع ہوا کرتے ہیں، جہاں دو سگے بھائی مادرزاد دشمن پیدا ہوتے ہیں اور بہنوں کے روپ میں ناگنیں بل کھاتی ہیں، جہاں دوست ہمارے آستین ہوا کرتے ہیں اور اقارب نیشی اقرب، جہاں پورے ہفتے دن کا نام بجز آدھی جمعرات اور پورا جمعہ آج اور کل ہی رہا کرتا ہے، اور سال میں تاریخیں 10 دن یوم عاشورہ اور 3 روزے اور 30 روزے رمضان گنتی میں آیا کرتی ہیں، اور صبح سے رات تک وقت کی تشخیص فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء صرف 5 ہوتی ہے، اور جہاں کی مسجد میں دوگانے عیدین کے بعد اب بھی امیر المومنین سلطان عبد المجید خاں کی بقائے سلطنت خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور بعد نماز جمعہ غازی انور پاشا کی سید سالم واپسی کی اور بعد نماز جمعہ غازی انور پاشا کی سید سالم واپسی اور غازی کمال پاشا کی فتح کی دعائیں گونجتی ہیں، مگر دیوان خانے میں کانپور کی مسجد کے نظام کے چرچے آج بھی بغلیں جھانک جھانک کر دیواروں میں گوشت دارت سرگوشی میں کرنے کی عادت ہے، اور شرافت خاندانی وزیداری اور مسلط وقت کا لحاظ اسی معیار پر ہوتا ہے جس طرح گھر کے اندر کنوائی لڑکیوں کی عصمت کا تحفظ، جس کے دیوان خانے کی اصطلاح میں عورت مرد کی غذا کہلاتی ہے، اور زنان خانے کی زبان میں شراب نگوڑا کالا پانی، اور اس دنیا کے سکان اپنے ماحول کو بیت المقدس کی طرح عزیز رکھتے ہیں، اپنی روایت کی آیات قرآنی کی طرح عظمت سمجھتے ہیں، جہاں تسخیر ملک اور تنظیمی زرق کے معاملے میں بندے مزدور کے یہ اوقات تلخ نہیں ہیں، بلکہ بھانجا جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے اور بیٹا گھوڑے کو داتا ہے، یہاں اللہ میاں اور کلکٹر صاحب اور اللہ میاں کے درمیان نہایت سلجھا ہوا کچھ اینگلو عربک قسم کا سمجھوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان نہایت سلام ربی کی چال پر راستہ چلا جا رہا ہے، مگر میں خاص طور پر اپنے گھر کے ماحول میں اپنی عام طبقاتی ماحول کی نسبت ایک گنا مختلف قسم کا انسان تھا، اور زاویہ نگاہ میں کچھ عجیب مثبت منفی قسم کی چیز، اس میں شک نہیں کہ میرے بزرگ حکومت سے مرعوب بھی تھے اور انگریز کو حاکم تو سمجھتے تھے، مسور کی طرح گھناتے بھی تھے، اور ہندو کو کافر تو کہتے تھے مگر ذوالفقار بھوتان کی طرح پیار بھی کرتے تھے، ان ذمہ دار خاندانوں کو جنہوں نے غزل سن 57 میں یا اس کی گرد وفاداری کے سلے میں خطابات معافیات حاصل کی تھیں، باوجود ان کی اعلیٰ مجلسی و معاشی پوزیشن کے انہیں اپنے گھٹک ہوا سمجھتے تھے، اور ان ذمہ دار خاندانوں کو جنہوں نے 19 صدی کے آخر سالوں یا 20 صدی کے شروع میں ذمہ داریاں خرید کر حاصل کی تھیں یا سود بیوپار کے ذریعے پیدا کر لی تھیں، انہیں بہت ہی ذلیل خیال کرتے تھے اور نو بڑھا کے حقیر لقب سے یاد کرتے تھے، جس کا عملی مظاہرہ یہ تھا کہ دوسرے ذمہ دار خاندانوں سے ہماری قرابتیں نہ ہوئیں، اور اب تک خاندان کے اندر بنی امام کے ساتھ شادی کا رواج نہایت راسخ ہے، اس کے علاوہ تمام عام ذمہ داروں کی طرح از تحصیلدار صاحب لغائت کلکٹر صاحب بہادر کے بنگلوں کا طواف کرنا نہ سیکھا، اور ضلع بدایوں کا سب سے بڑا ذمہ دار خاندان ہونے کے باوجود ہم میں سے کوئی خان بہادر یا ایڈمنسٹریٹ نہ بن سکا۔ ادھر ایک عجیب فرق ضلع کے دوسرے ذمہ داروں خاندانوں اور میرے خاندان کے درمیان کاشتکار کے درمیان معاملت میں ذہنیت کا ہے، عام طور پر یو پی اور خاص طور پر روہیل کھنڈ ڈویژن میں ہر چھوٹا بڑا ذمہ دار ذرا سی قانونی گرفت پر اپنے کاشتکار کو مٹا دینے پر تلا رہتا ہے، اس میں شک نہیں کہ ہمارے یہاں ایک گنا سختی کے ساتھ قانونی استحصال ضرور کیا جاتا ہے، مگر بے دخلی کاشت اور قرقی تعلیقی مثالیں تقریباً مفقود ہیں، اور بقایا لگان کی معافی ملتوی کی مثالیں ہر سال میں سینکڑوں ملتی ہیں، اور شاید اسی سبب سے ہمارے کاشتکاروں کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک قسم کا اپنائیت کا رشتہ ہے جو انسیت کے حد تک پہنچتا ہے۔ مجھے دیہات کے اندر ذات پات کی تقسیم کے مطابق دیہاتیوں کی نفسیات کے مطالعے کا بڑا شوق ہے، اور میں نے ان طبقوں کا جن کا خون ہندو ذات پات کی تفریق کے سبب آج تک بہت کچھ خالص ہے غیر نگاہ سے مطالعہ کیا ہے، اور مجھے ان میں عجیب عجیب ڈرامائی سانچے نظر آئے ہیں، ساتھ ہی یو پی کے تمام دیہات کی جوہلت کا بہت بڑی حد تک محرم ہوں، اور ذمہ دار اور کسان کے سماجی اور قومی تعلقات سے دونوں کی جو ذہین مرتب ہوئی اس کو میں نے خوب سمجھا ہے۔ مختلف وقتوں پر کلینسی ایکٹ کے جو اثرات ضابطۂ فوجداری پر پڑے، اپنی استعداد کے مطابق میں نے انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ افسانہ نگار بننے سے بہت پیشتر میری اکثر کہانیوں کے ہیرو میرے اندر جنم پا گئے تھے، اور جو میں نے پریم چند اور اقبال کا مطالعہ کیا وہ ایک عجیب پہلو سے میرے اندر رچتے چلے گئے۔ ترقی پسند منشور کی بعض دفعات تو مجھے توجہ سے ملی تھیں، اور بعد میرے ماحول نے میرے شعور کے اندر میری فکر استعداد کے مطابق تخلیق کر دیں۔ اگر میں یہاں پر ان چیزوں کا توضیح کروں
تو میرے افسانوں پہ تفصیلی شکل اختیار کر جائے گا، جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنے اکثر و بیشتر افسانے اسی ماحول سے لایا ہوں، جو ان کے اندر جھلکتا ہے، اور صرف سامع و باسے کی نہیں، میں نے جیسے لامسا کے ذریعے اپنا ایک ایک کردار اس حد تک چھو کر پہچانا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔